ملٹری ٹرائلز کرایا جائے. بہری عورت، وہ گونگی بہری عورت، وہ ٹک ٹاکر جس پورے انڈیا پاک جنگ کے اندر خاموش رہی، مودی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، نہ نواز شریف نے نہ مریم نواز نے. اب اس کو زبان مل گئی ہے. عمران خان کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن مودی کا جو ہے وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا، لیکن اس عورت نے ایک لفظ بھی جو ہے وہ مودی کے بارے میں نہیں کہا. نواز شریف کو، شہباز شریف کو اور مریم نواز کو مودی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں، کوئی ذاتی کوئی کاروبار کی وجہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑتے. انہوں نے ایکسپلیشن دی دی ہے ان کی ٹویٹ میں، انہوں نے میرے خیال میں ایکسپلیشن دے دی. دیکھیے ہمارے لیے علیمہ بی بی بہت معزز ہیں، سب بہنیں ہمارے لیے، خان کی فیملی ہمارے لیے بہت معزز ہے، ہم بہت عزت کرتے ہیں اور ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان کو سڑکوں کے اوپر بٹھایا جاتا ہے سختی گرمی سردی میں اور ان کو اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیا جاتا. کل الحمدللہ خان صاحب کی بہنیں ملی، ہماری تو اب سب ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ کرے سلسلہ برقرار رہے. خان صاحب سے فیملی کی اور ان کے بیٹوں سے بات ہوتی رہی ہے. باقی جہاں تک یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں آپس میں، میرے خیال میں وہ بڑی ہیں، وہ آپس میں بات کرتی چیزوں کو وہ کر لی ہے، کوئی اتنا خان صاحب نے باقاعدہ پیغام بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ تحریک پہ فوکس کریں. جوید اکبر صاحب کو خاص طور پر یہ پیغام دیا. دیکھیے میری بات سنیں، میں آپ کو بار بار جب بھی آپ مجھے یہاں ملتے ہیں آپ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ووٹ بھی خان صاحب کا ہے، پروگیٹو بھی خان صاحب کا ہے. خان صاحب نے ہمیں لایا بندے نے، ہم نے منو لبیک کہنا ہے. سمپل سی بات ہے، خان صاحب نے جو حکم بھجوایا سر آنکھوں کے اوپر ہم تیار ہوں گے. سمپل. آپ میڈم خان صاحب کے بیٹوں کا کل ایک انٹرویو آیا ہے سوشل میڈیا پہ، میں نے خود سارا شیئر کیا. اٹس ویری ہارڈ بریکنگ. سنا ہے آپ نے میڈم وہ انٹرویو؟ میں نے سنا لیا. سب سے بڑی بات یہ کہ جس بہادری سے دونوں بیٹوں نے خان صاحب کے بارے میں بات کی، کبھی حالانکہ وہ میڈیا پہ نہیں آتے، وہ کبھی اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن وہ مجبور ہیں، تکلیف میں ہیں. انہوں نے اپنے والد کے لیے بات کی ہے اور وہ دکھ اور وہ جو غم ہے وہ انسان دیکھ سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی بہادری ہے کہ جس طرح کے والد خان صاحب بہادر ہیں، اسی طرح ان کے بیٹے بہادر ہیں. انہوں نے موقف جس ڈیسنسی سے اور جس طرح میڈیا کے سامنے پیش کیا وہ سب حقائق کے اوپر مبنی ہے. جو بھی قاسم نے اور سلیمان نے بات کی وہ سب حقائق کے اوپر. میڈم قاسم اور سلمان نے اپنے ابے کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. خان صاحب کے اوپر تو کتنے دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہیں، خان صاحب کے اوپر تو کتنے اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہے. کیا وزیر آباد میں اوریجنلی خان صاحب کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ قوم کے لیڈر کو ہم بالکل کبھی بھی ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. میڈم بطور سینئر رہنما ہیں آپ، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں، پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، آپ کا لیڈر جیل میں قید ہے. ورکر پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر کب رہا ہوگا، لیڈرشپ کہتی ہے کہ خان صاحب خود کال دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب خود کال دیں گے اپنی رہائی کے لیے؟ وٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس، یہ چیزوں کو مکس نہ کریں. اصل بات یہ کہ خان صاحب کے اوپر کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے، سب بوگس اور جھوٹے کیسز ہیں، سب کے سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور اس کو پی ایم ایل این خود مان چکی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اب خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. ورکر لیڈرشپ سب خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر متحد ہے. خان صاحب جب بھی کہتے ہیں سب پہنچتے ہیں، ہر کوئی اپنے حصے کی کوشش کرتا ہے. 3 سال سے پوری پارٹی کو اس وقت جس تکلیف اور آزمائش میں ڈالا گیا ہے، خان صاحب کی بیگم صاحب کو بھی، خان صاحب کو بھی، سب خان صاحب کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہیں. اور اصولی طور پر خان صاحب کو اب باہر آ جانا چاہیے کیونکہ خان صاحب بے گناہ ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ کو بھی آ جانا چاہیے کیونکہ اب یہ کورٹ کے معاملہ نہیں ہے. کورٹ کو انڈرمائز کر دی گئی ہے 26واں انٹرویو کے بعد. اصل بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکلی اب پی ایم ایل این کو اب یہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا ذاتی اناد اور بغض ختم کر دینا چاہیے. لیکن مریم نواز کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیسز چلائے جائیں، ان کا ملٹری ٹرائلز کرایا جائے. بہری عورت، وہ گونگی بہری عورت، وہ ٹک ٹاکر جس پورے انڈیا پاک جنگ کے اندر خاموش رہی، مودی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، نہ نواز شریف نے نہ مریم نواز نے. اب اس کو زبان مل گئی ہے. عمران خان کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن مودی کا جو ہے وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا، لیکن اس عورت نے ایک لفظ بھی جو ہے وہ مودی کے بارے میں نہیں کہا. کیا منافقت ہے ویسے. نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پورا جو آپریشن ہے وہ خود مانیٹر کیا. بس وہ جب آپ اس طرح کے ترجمان رکھتے ہیں نا، وہ پھر آپ کو ایسی ہی ایڈیوٹک قسم کی، مذاق خیز قسم کی آپ کو وہ دیتے ہیں، بیانات دیتے ہیں. اب یہ جتنے مرضی پریس کانفرنس کر لیں، اب نواز شریف کی، شہباز شریف کی، مریم نواز کی عزت نہیں بچتی کیونکہ اس پورے انڈو پاک جنگ میں جس طریقے سے انڈیا نے رات کے اندھیرے میں ہم پہ حملہ کیا، پوری قوم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی رہی.
نہیں کوئی بولا تو مریم نواز نہیں بولی, نہیں کوئی مودی کے خلاف بولا تو نواز شریف کو جو ہے نا وہ سمن بکمن لگے تھا چپ کر کے. اب جب جنگ بھی گزر گئی, ہم نے میدان بھی مار لیا, پوری پی ٹی آئی نے جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نے جس طرح پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, اب یہ اپنی عزت بچانے کے لیے جتنی مرضی پریس کانفرنس کر لے, سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کو, شہباز شریف کو اور مریم نواز کو مودی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں, کوئی ذاتی کوئی کاروبار کی وجہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑتے. کاروبار میڈم کاروبار کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن مودی شادی پہ ضرور آیا تھا مریم نواز. ایگزیکٹلی, تو شادیوں پہ ضرور آ جاتے ہیں, بغیر ویزوں کے آتے ہیں, بغیر ویزوں کے آتے ہیں. تو اب کس منہ سے یہ پریس کانفرنس کر کے کر لے. ویسے نواز شریف کی کس کیپیسٹی میں وہ پوری اس کی جنگ کی جو پورا مانیٹرنگ سیل تھا اس کی کس طرح مانیٹرنگ کر رہے تھے, یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ ایک سمپل ہے, میں نے جو کہ ہارا ہوا ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ پورے ایک پاکستان کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے بارے میں جو پاکستان ریٹیلیٹ کر رہا ہے اس کو وہ کیسے مانیٹرنگ کر سکتا ہے؟ ہم نے تو پورے جنگ کے اندر ان کو پردے میں ہی دیکھا, مودی کے یاروں نے ایک لفظ نہیں بولا مودی کے بارے میں. پاکستان کے لوگ شہید ہوتے رہے, ہمارے جو آرم فورسز تھے, ہماری اسپیشلی جو ایئر فورس نے جس طریقے سے اسٹرائک کیا, جس سے ہمارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ساتھ دیا, اس سارے ساغا میں تو نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز چپ رہے ہیں. اب ان کو یاد آ گیا, کوئی کریڈٹ نہیں ہے. میڈیشن کا کردار ادا یہ وہ کیمرہ نہیں ہے. جی جی, میڈیشن کے کردار ادا کرنے کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا دونوں وزیر اعظم کو لنچ کی دعوت کی بھی آفر دی گئی ہے. کون سے وزیر اعظم کو؟ انڈین اور پرائم منسٹر پاکستان جو ہے ان کو دعوت دی گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ ان کو ہم کسی ڈنر میں بلائیں گے کہیں باہر, اور یہ بات ہوگی اور کشمیر کی بھی بات کی ٹھیک ہے خان, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. بے شک جنگ کا سیز فائر ہوا ہے, لیکن انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تھا, ہمارے سویلینس کے اوپر حملہ کیا تھا, ہمارے لوگوں کو. شہرام ترقی صاحب, قومی اسمبلی کے باہر آپ کھڑے ہیں. کل خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر جنید اکبر پہ اعتماد کیا دوبارہ, اور بہت بڑا پیغام خان صاحب نے دیا. خان صاحب بہت کم لوگوں پہ دوبارہ اعتماد کرتے ہیں, تو کیسے کیا کہیں گے جنید اکبر خان صاحب پہ اعتماد کے حوالے سے؟ خان صاحب لیڈر ہیں, ان کو اپنے پوری ٹیم کا پتہ ہے, خان صاحب کا ڈیسیجن ہے, یہ ساری چیزیں خان صاحب کی اور پارٹی کی امانت ہے. وہ جب چاہیں کسی کو کچھ دے دیں, جب چاہیں ان کو مناسب وہ ان سے لے لیں, کسی اور کو دے دیں. بہرحال اچھی بات ہے, جنید اکبر ایک نظریاتی اور تکڑے انسان ہیں, پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے اور وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. تو ہم سارے ایک ٹیم ہیں جو جہاں پہ بھی ہے سر پارٹی آپ لیڈرشپ کے ساتھ اور تحریک انصاف کی چھتری کے نیچے ہم ایک ہیں, سارے ایک کی طرح. سر آپ کا شمار پی ٹی آئی کے نظریاتی اور بانی ورکرز اور رہنماؤں میں سے ہوتا ہے. سر آپ جس خان صاحب کو جانتے ہیں, اس خان صاحب کی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف آج کل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اختلافات کی خبریں آئے روز گردش کرتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ موجودہ قیادت خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے, کوئی ان کے لیے ہی پیغام دے دیں. آج دیکھیں, جتنے بھی اختلاف ہو, ہم مقصد کے لیے ایک ہیں. خان صاحب کی لیڈرشپ میں ہم ایک ہیں اور جدوجہد ہم مل کے کر رہے ہیں. آپس میں لائکنگ ڈس لائکنگ, پسند ناپسند, یہ نارمل بات ہوتی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم لگے ہوئے ہیں, ہم نے آج بھی ڈسکشن کی, پرسوں بھی, کل بھی ہم نے ڈسکشن کی. خان صاحب کی رہائی کے لیے ساری پلاننگ ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ ہوپ فل ہے. مختلف آپشنز پہ ہم غور بھی کر رہے ہیں اور لیڈرشپ ڈسکشن بھی کر رہی ہے. خان صاحب سے کل بڑی اچھی میٹنگ بھی ہوئی, بیرسٹر صاحب کی اور باقی لوگوں کی, تو آنے والے دن انشاءاللہ اچھے ہوں گے. ہم سر خان صاحب کی زندگی انتہائی خطرے میں ہے. کل ان کے دونوں بیٹوں کے انٹرویو بھی آئے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے جو انٹرویو دیا, جو خدشات ظاہر کیے. دیکھیں, وہ بیٹے ہیں, ان کی ہمارے لیے وہ لیڈر ہیں, لیکن ان کے وہ والد ہیں, تو ان کی افیلیشن, ان کا رشتہ بالکل ڈفرینٹ ہے, بڑا قریبی ہے, اور ان کے بچوں کی جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہونی چاہیے, اور بچوں کی والد تک اور والد کی بچوں تک رسائی ممکن بنانی چاہیے. یہ ان کا قانونی رائٹ ہے, تاکہ ان کی فیملی کو, ان کے بچوں کو, ان کی بیوی, ساروں کو جو ہے نا ایک سینس آف سیکیورٹی ہو, وہ بڑی ضروری ہے. اور اگر وہ ٹیلی فون پہ بات بھی ہو جائے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو ہماری حکومت سے اور ان سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ بڑا پن دکھائیں اور چیزوں کو ابھی لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کریں, نہ کہ مطلب اتنا بڑا ایونٹ پاکستان اور انڈیا کا ہوا ہے جس میں پوری قوم
اور تحریک انصاف سب سے پہلے 2 قدم آگے آئی ہے پاکستان کے لیے. تو میرے خیال سے ان سب لوگوں کو جن کے پاس اختیار ہے ان کو بھی 1 قدم آگے آنا چاہیے اور پوری قوم کو متحد کرنا چاہیے. سر پچھلے 2-2.5 مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے اڈیالہ جیل کے باہر آئے روز کوئی نہ کوئی تماشا ہوتا تھا. کل بڑے اچھے ماحول میں خان صاحب کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت دی گئی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سر آپ ایک ڈیموکریٹک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ملک کو اسٹیبلٹی اس کی طرف جانا چاہیے اس طرح خان صاحب کو رہا کر کے، یا پاکستان تحریک انصاف پہ جو اس ٹائم ظلم ہو رہا ہے اس کو ایک بند تو کر اچھا ہوا ہے جو کل خان صاحب کی بہنوں نے، وہ ان کی فیملی ہے، بہن بھائی کا میں کہہ رہا ہوں ایک زبردست بانڈ ہے. اللہ نے ایک رشتہ بنایا بڑا دل کا، اور جس ان کی بہنوں کی کنسرن ہے بھائی کے لیے، اور وہ بھائی جو پوری دنیا میں عزت کے نام سے جانا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ جب پاکستان پہ تکلیف یا سختی آئی تو تحریک انصاف سب سے پہلے ساری تکلیفیں بلا کے سائڈ پہ رکھ کے مقصد کے لیے، پاکستان کے لیے ہم ایک ہوئے اور ہم کھڑے رہے، اور ہم بھی آج بھی کھڑے ہیں. کسی کی وہ کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا، ہمارے ملک کے اور ہمارے مستقبل کی بات تھی. تو میرے خیال سے ان سب لوگوں کا جن کے پاس اختیار ہے ان کو بڑا پن دکھانا چاہیے، اور ان کو ساری تلخیاں اور گلے شکوے ختم کر کے 1 قدم آگے آنا چاہیے اور پوری ملک کو متحد کرنا چاہیے. اور جو ہو گیا بس ہو گیا، آگے کے لیے اور بہتر پاکستان کے لیے انہیں سوچنا چاہیے. سر آخر میں کل کونل شوزب صاحبہ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے. وہ